السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 49۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں استفانوس کا اخباری۔ بصرہ پہنچ کے تبلیغ حق میں استفانوس کی سرگرمی بہت بڑھ گئی۔ اب اسے یقین کامل تھا کہ ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی 2 مہینے کی کوشش میں وہ تمام راہب اور اسقف جو بحیرہ کے دیر میں رہتے تھے مسلمان ہو گئے۔ پرانا کنیسہ موحدانہ عبادت و خدا پرستی کی مسجد بن گیا، جس میں گھنٹہ بجنے کے عوض اذان دی جاتی، اور وہ نیک نفس صحابی جو ان مسلمانان بصرہ کے ہمراہ آئے تھے 5 وقت نماز پڑھتے۔ اتوار کی عبادت نصارہ کے عوض جمعہ کی نماز ہوتی۔ بہت سے لوگ شہر سے آ کے نماز جمعہ میں شریک ہوتے۔ ہر جمعے کو معمول تھا کہ وہ صحابی جب خطبہ و نماز سے فارغ ہو چکتے تو استفانوس مجمع عام کے سامنے فضیلت و حقیقت اسلام پر پرزور تقریر کرتا اور ثابت کر دیتا کہ اس زمانے کی مسیحیت کس قدر مغوش اور اس حقانیت سے کہاں تک دور ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو حاصل ہوئی تھی۔ استفانوس نے اب بچائے مخفی تلقین و ہدایت کے اعلانیہ تبلیغ کا دروازہ کھول دیا تھا، جس کے ساتھ ہی شہر کے بہت سے مسیحی عالموں اور اسقفوں سے مناظرہ چھڑ گیا۔ اسلامی مسائل اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر بحثیں ہونے لگیں، اور ان بحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو رومی حکام اور متعصب مقتدیان دین مسیح خانقاہ بحیرہ والوں کے سخت دشمن ہو گئے، جنہوں نے اعلانیہ تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ خانقاہ بحیرہ والوں کے سمجھانے بجھانے، معقول بحثیں چھیڑنے اور پرزور دلائل پیش کرنے کی برکت سے بعض شہر والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ہر طرف ایک عجیب برہمی پیدا ہو گئی۔ بعض متعصب اور متشدد حکام نے ارادہ کیا کہ استفانوس کی خانقاہ اور مسجد پر حملہ کر کے لوٹ لیں، مگر جو عاقبت بھی سرداران روم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ستوت سے خوف کھا کے بے لڑے بھیڑے تبوک سے بھاگے تھے، انہوں نے اس دست برد سے روکا اور سمجھایا کہ عرب لوگ جو دین کے جوش میں بھرے ہوئے ہیں، اگر تم پر چڑھ آئے تو کیا کرو گے؟ مناسب یہ ہے کہ جس طرح مبتدع مسیحی فرقوں اور دین زرتشتی کو برداشت کر رہے ہو، اسی طرح اسلام کو بھی گوارا کر لو، اور دیکھو کہ اس عجیب و غریب تحریک جدید کا کیا انجام ہوتا ہے، جس نے دیکھتے دیکھتے مضبوط قدم جما لیے۔ یہ جھگڑے چھڑے ہی ہوئے تھے کہ استفانوس کا رفیق یوحنا حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پہنچا کے واپس آیا۔ استفانوس اس سے مل کے بہت خوش ہوا، اور چونکہ ظہر کا وقت تھا اس لیے اسے اپنے ہمراہ اس گرجے میں لے گیا جو اب مسجد بنا ہوا تھا، اور فریضہ ظہر ادا ہوتے ہی منبر پر چڑھ کے حاضرین سے کہا، اے دوستو، یوحنا مدینہ طیبہ کی زیارت کر کے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دارالنبوہ میں پہنچا کے واپس آ گئے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حالات بیان کریں گے، جن کو سننے کا شوق مجھے جس قدر ہے اسی قدر آپ سب صاحبوں کو بھی ہوگا۔ اسی خیال سے مجھے یہ انصاف کے خلاف معلوم ہوا کہ جن مبارک حالات و ہدایات آیات کو یہ بیان کریں گے اکیلا میں سن لوں اور آپ محروم رہیں، لہٰذا بجائے اس کے کہ ان سے کوئی بات دریافت کروں، انہیں آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ ان کی سرگزشت کو ہم آپ ایک ساتھ سنیں۔
یہ کہتے ہی استفانوس نے یوحنا کو اپنی جگہ منبر پر کھڑا کیا اور اس نے تقریر کی: اے جانثاران توحید اور مشتاقان صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مبارک خطۂ انور کی زیارت کیے ہوئے چلا آتا ہوں جس کے چپے چپے سے نور قدس زود دے رہا ہے۔ عالم نور کے دروازے کھل گئے ہیں، ازلی و ادبی آفتاب کی شعائیں ہر طرف چھٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لوگ یروشلم اور ارض مقدس ایلیا کی زیارت کو دور دور سے آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ ادھر سے رخ پھیریں اور ارض یثرب میں جا کے دیکھیں کہ جس ذات کبریائی نے 600 برس ہوئے ہیکل سلیمانی کو چھوڑ دیا تھا، اس کا نور اقدس پوری آب و تاب سے پھر دنیا میں نمودار ہوا ہے، اور جو روشنی کبھی کوہ سینا میں جلوہ افروز ہوئی تھی اب فاران کی چوٹیوں سے لمعہ افکن ہے۔ ان دنوں انوار وحدت کا محیط حضرت رسول الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے، جہاں شمع توحید روشن ہے اور لوگ ہدایت کی مشعلیں ہاتھوں میں لیے ہوئے چاروں طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان مشعلوں کی روشنی یہاں تک پہنچ گئی جس سے ہرقل و مقوقس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اور ایمانداروں کے سینے روشن ہو گئے۔ میں تبوک سے یثرب تک موقب ہمایون نبوت کے ہم رکاب تھا اور محترم مجاہدین قافلہ کی گرد کارواں بنا ہوا تھا۔ راستے میں وہ واقعات دیکھے کہ عقل چکر میں آ گئی اور نفس سرکش کو مجبور ہو کے ماننا پڑا کہ میں جن مبلغانہ توحید کے ساتھ تھا ان کا قافلہ سالار بظاہر تو انسان ہے، مگر اس کے حالات انسانیت سے مافوق ہیں۔ راستے میں ایک مدت کی تشنہ لبی کے بعد عساکر رسالت وادی مشفق نامی ایک گھاٹی میں پہنچے۔ اس وادی میں خشک و بے گیاہ چٹانوں کے درمیان پانی کا ایک سوتا تھا جس سے فقط اتنا پانی نکلتا کہ بمشکل 1 یا 2 آدمی سیراب ہو سکیں۔ لیکن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چشمے کا حال پہلے سے معلوم تھا، لہٰذا تمام ہمراہیوں کو حکم ہوا کہ جو کوئی اس چشمے پر پہلے پہنچے پانی نہ پیے بلکہ ہم سب کے پہنچنے کا انتظار کرے۔ بعض منافق بڑھ کے گئے، سب سے پہلے اس چشمے پر پہنچ گئے اور جتنا پانی ملا بلا تامل پی لیا، اور جب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے تو کمال بے حیائی سے عرض کیا کہ ہم سے صبر نہ ہو سکا اور جتنا پانی ملا پی گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے اس چشمے کے پاس بیٹھے، سوتے سے جو پانی رس رس کے ٹپک رہا تھا اسے اپنے دست مبارک میں لیا، کثرت آپ کے لیے بارگاہ الہی میں دعا مانگی اور جتنا پانی ہاتھ میں آیا تھا اس کو زور سے سوتے کے منہ میں مارا۔ میں قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹا مارا کیا دیکھتا ہوں کہ پتھر پھٹا، سوتے کا منہ پھیلا اور بڑے زور سے پانی جاری ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ لوگ دوڑ دوڑ کے پانی پینے اور لینے لگے، اور دم بھر میں سارا لشکر اور سواری و بار برداری کے تمام جانور سیراب ہو گئے، اور دنیا کو نظر آ گیا کہ وادی طیہ کے ایک پتھر پر جو کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کیا تھا وہی کام دشت عرب میں دست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھینٹے نے کر دکھایا۔ اس کے بعد منازل سفر طے فرما کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے۔ ابھی آبادی میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ معلوم ہوا چند لوگوں نے ایک نئی مسجد تعمیر کی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جا کے نماز پڑھائیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی خداوند جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ اس مسجد کی بنیاد نیک نیتی و خلوص پر نہیں، بلکہ اس کے بانیوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت توڑ کے کفر و نفاق کو ترقی دیں۔ یہ حال معلوم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء میں سے ایک بزرگ کو روانہ فرمایا کہ اس مسجد میں آگ لگا دیں تاکہ کفر و نفاق منہدم ہو جائے۔ اس کامیاب سفر جہاد سے واپس تشریف لا کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
माह मुबारक रमज़ान में मदीना दाखिल हुए। घर पहुँचते ही सब लोग रोज़े रखने लगे और रोज़ों की सरगर्मी ने ऐसा आलम बरकत व नूरानियत नुमायाँ कर दिया था कि मालूम होता किसी को सिवाय ज़हद व तक़वा और इबादत व तलावत कुरान के किसी दुनियावी काम से सरोकार ही नहीं है। मैंने बड़े बड़े राहिबों को रियाज़तें करते और बड़े बड़े मुक्तदा यानी दीन ईसवी को मसरूफ़ इबादत देखा है, मगर किसी में ऐसा खलूस पाया और ना ऐसी बेनफसी देखी जैसी कि उस वक्त मदीना के हर जन व मर्द और हर बूढ़े बच्चे की खुदा परस्ती और खुदा तरसी से नज़र आ रही थी। इत्तिफ़ाक़न 3 सादिक़ुल अक़ीदा मुसलमान बावजूद रवानगी का हुक्म आम होने के ग़ज़वा तबूक में नहीं शरीक हुए थे। ऐसी फ़िरोग गुज़ाश्त बाज़ मुनाफिकों से भी हुई थी, मगर उन सच्चे दीनदार मुसलमानों का घर में बैठ रहना हैरत की निगाह से देखा गया। उनसे इस फ़िरोग गुज़ाश्त का सबब पूछा गया तो उन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होके साफ साफ अर्ज़ कर दिया कि हमारे लिए कोई उज़र माने सफ़र ना था, सिर्फ काहिली और नालायकी से घरों में बैठ रहे। उनका ये जवाब सुन के हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन तीनों आदमियों से तमाम मुसलमान मिलना जुलना, बोलना चालना और लेन देन तर्क कर दें। उन्होंने मुसलमानों को छोड़ा, इसलिए सारे मुसलमान उनको छोड़ दें। यही उनकी सज़ा है जो कि मन जाने बल्ला है, और जब तक खुद खुदाई अज़्ज़ो जल उनका कसूर माफ़ ना करे नहीं माफ़ हो सकता। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म होते ही सारे मुसलमानों ने उन्हें अपने दायरे अख़ुवत और हल्क़े मुआशरत से खारिज कर दिया। यकपैक उनका ये आलम हो गया कि ज़मीन व आसमान उन पर तंग थे। किसी तारीक तरीन क़ैद तन्हाई में किसी की वो हालत ना हुई होगी जो उन हजरात की खुली फ़िज़ा और आज़ादी में हो गई। ना कोई बोलता, ना कोई मिलता, जिसके पास जाते उनकी तरफ से मुंह फेर लेता, जिसके घर पहुँचते दरवाज़ा बंद कर लेता। ना कोई उनके हाथ कोई चीज़ फ़रोख्त करता, ना कोई उनसे कुछ लेता। चंद ही रोज़ में ज़िंदगी से आजिज़ के पनाह मांगने लगे और मौत के आरज़ूमंद थे। मुसलसल 50 दिनों तक यही हालत रही। रो रो के दरगाह खुदाबंदी में दुआएं करते कि इस अज़ाब अलीम से निजात दे। आखिर उनकी आजिज़ी व बेकसी पर खुदा को तरस आया। रहमत इलाही हरकत में आई और वही आसमानी के ज़रिए से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी सनत माफ़ी हजूर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाई। ये मुक़द्दस सनद आते ही आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होके उन्हें बुलाया और फरमाने अक़दस रब्बानी का मज़मून सुना के फरमाया, जाओ तुम्हारा कसूर माफ़ हुआ और अब तुम हस्बे साबिक मुसलमानों के भाई और उनके शरीक रंजो गम हो। अभी रमज़ान ही का महीना था और लोग रोज़े रख रहे थे कि बनी सकीफ़ के चंद सरदार उनके नाइब बन के दरबार नबवी में हाजिर हुए, और वजह ये हुई कि वो अभी तक अपने शिरक व कुफ़र पर कायम थे, मगर उनके गिरदो पेश के तमाम कबाइल मुसलमान हो गए थे। उन लोगों ने जब ग़ज़वा बिन मसूद को बेगुनाह शहीद कर डाला तो मुसलमान कबाइल ने उनको सताना शुरू किया और ऐसा तंग किया कि कोई तदबीर ना बन पड़ती थी। मजबूर हो के बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर हो के पनाह मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास मस्जिद नबवी में एक ख़ैमा खड़ा करवा के उनको उतारा और उनके खाने का इंतज़ाम फरमाया। सहाबियों में से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन सईद इस खिदमत पर मामूर हुए कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के दरमियान एक दूसरे का पैगाम पहुँचाया करें, और वही उन लोगों के पास खाना ले जाते। मगर सरदारान बनी सकीफ़ पर इस कदर वहशत तारी थी और मुसलमानों से इस कदर मशकूक थे कि खाने में से जब तक थोड़ा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ना खिला लेते लुक़मा ना उठाते। उन लोगों की दरख्वास्तें भी अजीब थीं कि लात जो उनका देवता था उसकी मूरत 3 साल तक ना तोड़ी जाए,
مگر ایسی شرک کی بات کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ اگرچہ وہ لوگ کئی دن تک اس پر اڑے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمایا۔ ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ نماز ہمیں معاف کر دی جائے۔ اس دینی فرض کا ترک بھی آپ کو گوارا نہ ہو سکتا تھا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جس دین میں نماز نہیں اس میں بھلائی نہیں۔ آخر صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت نے ان کے دل روشن کر دیے، کفر و شرک سے باز آئے، گناہوں سے توبہ کی اور بصدقے دل ایمان لائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بنا کے اور اخوت اسلامی میں لے کے انہی میں سے ایک نوعمر شخص عثمان بن ابی العاص کو ان پر سردار مقرر فرمایا۔ عثمان مذکور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا جو ذوق و شوق نظر آیا اور اس کے ساتھ امور دین میں ان کی سمجھ بوجھ اور ذہانت و طباعی دیکھی تو ان کو اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کا حاکم بنا دیا۔ مسلمان ہونے کے بعد جب وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تو مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان بن حرب کو ان کے ساتھ کیا کہ جا کے لات کی مورت توڑ دیں۔ ان واقعات کو دیکھ کے میں واپس آ رہا ہوں، اور آپ کو یہ حالت سن کے معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی روزانہ دعا میں جو فرمایا کرتے تھے کہ آسمانی بادشاہت آئے، وہ بادشاہت آ گئی۔ یہی دعا آج تک سارے مسیحیوں کی زبان پر جاری ہے، مگر ان میں سے بہت کم ہیں جنہوں نے پہچانا ہو کہ جس بادشاہت کی تمنا حضرت مسیح علیہ السلام کو تھی اور سارے مسیحیوں کو ہے، وہ یہی ربانی بادشاہت ہے جو حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ساری دنیا میں قائم ہوئی اور ترقی کر رہی ہے۔ یہ حالات سننے کے بعد بھی کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ بڑا بد نصیب ہے۔ سامعین، یہاں جویائے حق کا حصہ دوم اختتام پذیر ہوا۔ آخری حصہ سوم کو اگلی ویڈیو میں سنیں۔ باب نمبر 50، گھر بیٹھے تصدیق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی ویڈیو میں سنیں۔